ٹی وی کے پروگرام انٹرفیتھ ہارمنی سے میں ہوں جاسپر عاشق، اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ آج جشن آزادی منانے کے لیے یہاں کیتھولک ٹی وی میں موجود ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انٹرفیتھ ہارمنی کے چیمپئن ہیں اور آج یہاں پہ موجود ہیں، اپنا میسج بھی دیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ میسج دیں، میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کریں، تو دعا کے لیے میں ریورنڈ فادر نقاش کو کہوں گا کہ وہ دعا کریں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے کل کائنات کے خالق و مالک خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اور بالخصوص پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو تو نے دنیا میں ایک آزاد ملک ہونے کا رتبہ بخشا، اور آج ہم سب مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ملک کی آزادی کا دن مناتے ہوئے اپنے اپنے مذہب کا اور دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے اکٹھے مل کر اس ملک کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لیے دعا گو ہیں کہ تو نے ہمیشہ اپنی سلامتی میں قائم رکھ، اس ملک میں امن کو قائم کر، تاکہ اس ملک کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے یہ ملک امن، صلح اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ اس ملک میں رہنے والے تمام افراد چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، ان میں بھائی چارے کو، ان میں یگانگت کو، ان میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور قربانی کو پروان چڑھا، تاکہ ہم سب اسی طرح اس ملک میں خوبصورت گلدستے کی مانند اپنی اپنی شناخت، اپنے اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ہم سب کی دعائیں جو اس ملک کی سلامتی کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے تیرے حضور پیش کی جاتی ہیں، تو نے قبول فرما، اسی خداوند کے وسیلے سے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ملک پاکستان کے اندر امن کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سر فہرست ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور امن کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مفتی عاشق حسین صاحب ہیں، سب سے پہلے انہی کو کہوں گا کہ آج جشن آزادی کے موقع پر اپنا خصوصی پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، بائبل ہو یا قرآن ہو، یہ وہ دستور خداوندی ہے جو کائنات میں بسنے والے انسانوں کی خوشی ہو یا غمی، جینا ہو یا مرنا، رہنا ہو یا سہنا، یہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں، انہی مقدس کلام سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے رب ذوالجلال کے مقدس کلام سے، قرآن مجید فرقان حمید سے، کہ جب تمہیں کوئی خوشی میسر آئے تو اکٹھے ہو کر اس پہ مسرت کا اظہار کیا کرو۔ اور آج کا اکٹھ جو کیتھولک ٹی وی میں اس کی خوبصورتی اس لیے بھی ہے کہ یہ کسی ایک مذہب کا اکٹھ نہیں، علامہ صاحب، یہ کسی ایک مسلک کا اکٹھ نہیں۔ یہاں ہندو بھی، یہاں مسیح بھی، یہاں مسلم بھی، مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے جید علماء بھی ایک قوم کی صورت میں یہاں اکٹھے ہیں، اور یہی اس کی تقریب کا حسن ہے۔ یقیناً یہ کیتھیڈرل چرچ جو ہے یا کیتھولک ٹی وی، یہ ایک عرصہ دراز سے امن کی پیامبری کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے تقریباً فادر فرانسس ندیم آنجہانی کے ساتھ آج سے 21 سال پہلے یہاں ورکنگ شروع کی، اور پھر اس کے بعد یہ کمانڈ امن کے سپہ سالار فضیلت مآب آج بشپ سبسٹین شاہ صاحب نے سنبھالی، اور اس سے لے کر آج تک یہ امن کا گہوارہ ہے۔ اور آج کی اس تقریب کا ناظرین خاص طور پر پیغام یہ ہے کہ مائیں ہماری دو ہیں، ایک ماں ہماری اپنی اپنی ہے جس سے ہم نے جنم لیا ہے، ایک ماں ہم سب کی سانجھی ہے، اور وہ سانجھی ماں اس وطن کی سرزمین ہے، جس سرزمین کو آزادی 14 اگست 1947 کو میسر آئی، اور 11 اگست کو
منارٹیز کے لیے یہ دن مختص کر دیا گیا، اور پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے یہ نعرہ اوپن کیا ہے کہ یہ یوم اقلیت نہیں، یوم ملکیت ہے۔ محترم جاوید ولیم صاحب نے علامہ مداثر مخدوم صاحب اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کے ساتھ مل کر آج سے 3 سال پہلے یہ شعور اور یہ آگاہی دینے کے لیے پاسٹر آصف احسان کھوکھر صاحب اور ہم سب کے امن کے چیئرمین پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب کی مائیت میں کہ قبولیت، اقلیت نہیں قبولیت، اور قبولیت سے اگلی منزل جو ہے وہ ملکیت کی ہے۔ جب میں آپ کو قبول کر لوں گا، آپ مجھے قبول کر لیں گے، تو پھر آپ میری مالکانہ حیثیت کو بھی قبول کریں گے۔ ہم اس کو یوم اقلیت نہیں، منارٹیز کے یوم ملکیت کے طور پر آپ تمامیوں کو جشن آزادی کی مبارک کہتے ہیں۔ اوم نمو بالمیکائے نمہ، ہری اوم، شانتی شانتی شانتی۔ سب تو پہلا تو میرا نمسکار پاکستان نوں، جشن آزادی سب نوں لکھ لکھ ودائیاں۔ قوم اور ملک سلطنت دے اسی سانجے وفادار پاکستانی بن کے اپنی تو پاکستان دی سلامتی اور ترقی واسطے اے دے جھنڈے نوں پوری دنیا دے اُتے بلند رکھنا ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، ہم سب میں ہے پاکستان۔ نام ہے گرو، نام ہے بھگوان، میرا پیغام نام ہے پاکستان۔ پاکستان نال پیار کرو، پیار کرو، انسانیت نال پیار کرو۔ اے بھگوان، چیف پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ نمسکار۔ ابھی ہم سارے مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان پاکستان۔ میرا نام انجینئر اجمل عرفان خان ہے۔ میں اپنی منسٹری کی طرف سے یوم آزادی کے دن پہ جشن آزادی مبارک کہتا ہوں، اور آزادی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، ہمیں اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ کلام مقدس میں ایک آیت مقدسہ ہزاروں سال پہلے آئی جس میں لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ پھر آج سے 1400 سال پہلے ایک آیت مقدسہ قرآن شریف میں بھی آئی، لکھا ہے فبی اللہ اے رب کما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مفتی سید عاشق حسین صاحب نے، بھگت پنڈت لال صاحب نے بڑا خوبصورت جشن آزادی کے موقع پہ میسیج دیا ہے۔ میرا صرف یہی میسیج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی جیسی نعمت دی ہے تو ہم اسے سنبھال کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کیتھولک ٹی وی دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارکباد کہتا ہوں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے، اور یہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملی ہے، اور جب آپ قربانیوں سے کوئی چیز حاصل کریں تو وہ آپ کے دشمن کو اور آپ کے مخالف کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دشمن ہمارا کون ہے، کون ہمیں اکٹھا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قوموں کو کمزور کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی ریاست کے خلاف جو ہے وہ بدانگیزی پیدا کی گئی ہے، شر انگیزی اور فتنہ انگیزی پیدا کی گئی ہے۔ اس کی فوج کے خلاف جو ہے وہ فتنہ انگیزی پیدا کی گئی ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے وفاداروں میں شامل ہونا ہے، غداروں میں شامل نہیں ہونا۔ ہمیں اپنی ریاست سے پیار کرنا ہے، اپنی پاک فوج سے پیار کرنا ہے، اپنی ریاست کا ساتھ دینا ہے، اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے جو قومیں اپنی ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور جو اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں ان سے آزادی چھین لی گئی ہے۔ تو یہ آزادی ایک نعمت ہے۔ میں سب کو مبارکباد کے ساتھ یہی پیغام دوں گا کہ اپنی ریاست کے وفادار بنیں، اپنی فوج کے وفادار بنیں، تو یہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ السلام علیکم۔ میں کیتھولک ٹی وی کے دیکھنے والوں کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ محب وطن رہیں، آپ اپنے ملک سے وفادار رہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ملک سے وفادار ہیں، ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ تمام پاکستانی بلا امتیاز و تفریق مذہب و نسل و زبان اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہر شخص ایک سے بڑھ کر ایک
अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है और हम सब के दिल में जो मोहब्बत है ये ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह। यहाँ पर मज़ाहिब की बात नहीं, बात यह है कि अब हम एक आज़ाद मुल्क में तमाम बराबर शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सबको जश्न आज़ादी बेहद मुबारक। आज हम कैथोलिक टीवी के ज़रिए मुल्क पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये मुल्क हमारा है, ये सब ने मिल के बनाया था, इसकी हिफाजत भी हम सब मिल के बनाएँगे। अभी एक भाई ने तिलावत की है 27वें सिपारे सूरह रहमान की, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की, अपने खुदा की, अपने पालनहार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हम सब इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज जैसा कि 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे हम जमा हैं और मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान बनने में भी क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा हाथ था, मिनोरिटी का। और आज भी अगर आप देख लें, जंग हो या कोई भी शोबा हो, तो सबसे आगे आपको क्रिश्चियन नज़र आएंगे। और क्रिश्चियन जितने अपने मुल्क के साथ वफ़ादार हैं, और कौमें भी सारी वफ़ादार, लेकिन क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। आप 14 अगस्त का प्रोग्राम जहाँ भी देखें, क्रिश्चियनों में ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, चर्चिज़ में प्रोग्राम होते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है चर्चिज़ में होते हैं, जगह जगह पे होते हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि 14 अगस्त हम मनाते रहेंगे और मनाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू जी। जी, मेरा नाम सुहेल जावेद खोखर है और मैं फाउंडर मेंबर में हूँ बैनुल मज़ाहिब के। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ तमाम बैनुल मज़ाहिब के पैनल का कि जिन्होंने मेरी कॉल पे इस प्रोग्राम को रंगों से भरा और अपनी अपनी मोहब्बतों और जज्बों का हालत का इजहार किया और पाकिस्तान को बनाने में इस्तकाम पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए आज अहद किया कि हम पाकिस्तान को और संवारेंगे और हमेशा की तरह कुर्बानियाँ देंगे। तो एक शेर कहूँगा कि हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सुहेल हाबिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ तारा हार्ट्स का। मैं शुक्रगुजार हूँ कैथोलिक टीवी का, जिन्होंने आज खूबसूरत महफिल सजाई इंटरफेथ हारमोनी की इस जश्न आज़ादी के मौका पर। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आज के तवस्सुल से कि जिस गुलदस्ता खूबसूरत फूलों से मुख्तलिफ़ रंग के जब उसमें फूल होते हैं तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसी तरह आज मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ मसालिक से यहाँ पर जितने भी लीडरान हैं, लोग हैं, और यही पाकिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हम इस खूबसूरत गुलदस्ते के लिए खुदावंद का इस आज़ादी के लिए शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज़ादी दी, और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के मौका पर हमें इसकी अहमियत को जानने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सारे क्रिश्चियन की जानिब से और कैथोलिक क्रिश्चियंस की जानिब से और कैथोलिक टीवी की जानिब से मैं तमाम आए हुए मजहबी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनमें हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई जश्न आज़ादी मनाते हुए हमारे साथ हैं। और ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम सब इस मुल्क में रहने वाले, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब का पाकिस्तान है और इसकी खुशियाँ हमारी साझी हैं, इसमें हमारे गम साझे हैं, इसकी हर चीज़ हमारी साझी है। हम सब इसके मालिक हैं, मलकियत रखते हैं और इसकी खुशियाँ मनाते हुए हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा भी करते हैं। हम बुनियाद मरसूस हुए, सब दुश्मन फिर मायूस हुए। जो 10 मई को आए थे हमें मिटाने, दुनिया ने देखा वो खुद नेस्तो नाबूद हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदू सिख मसीही मुसलमान मिले तो बनता है पाकिस्तान। हिंदू सिख मसीही मुसलमान मिले तो बनता है पाकिस्तान। वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, वादाए वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद।